الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وبصيرتنا إلى الله السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله أمر الله مراد الله قد جاء ومضى فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم وغرتهم الحياة الدنيا إلى آخر الآية وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ساری حمد و ثنا ساری ستائش اس رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود میں بخشا پھر ہم پر اس کے احسانات عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا پھر ہمیں امت محمدیہ میں بھیجا پھر ہمیں تصدیق امام مہدی موعود علیہ السلام سے مشرف فرمایا عزیزان محترم سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ 600 سالہ عید میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں صدر والا و سرپرست جلسہ مرشدین اکرام فقراء اعظام و دانشوران قوم و نوجوان دوستوں اور معصوم بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم مجھ بندے کو مجھ ادنا سا طالب علم کو سرپرست جلسہ سے یہ حکم ملا ہے کہ میں ترک دنیا پر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکوں عزیزان محترم یہ ترک دنیا ایک ایسی چیز ہے جو خاص کر قوم مہدویہ میں زیادہ دیکھی جاتی ہے عزیزان محترم یہ ترک دنیا کیا چیز ہے سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے تم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے تم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور جو تم دنیا میں ہو اس کے اوپر تم بھروسہ کر رہے ہو وہ ختم ہونے والی چیز ہے دنیا ایک ایسی چیز ہے جو آج ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں عزیزان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صحابہ رسول آتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں صحابہ اکرام آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ایمان کی علامت کیا ہے ہم مسلمان ہیں نا بھائی ہماری ایمان کی علامت کیا ہے ہم ایمان والے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ایمان کی علامت جاننا چاہتے ہو تو سمجھ لو جس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے اندر ایمان موجود ہے اللہ کے رسول نے جواب دیا ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے
پھر عزیزان محترم صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ سے زیادہ محبت ہے اس کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی تو علامت ہم نے دیکھ لیا اللہ کی محبت ہے، اب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی محبت، قرآن کی محبت جس کے دل میں ہے سمجھو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ پھر رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا قرآن کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی محبت کی علامت جاننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی محبت کو دیکھو۔ اگر تمہارے اندر رسول اللہ کی محبت ہے تو سمجھو تم قرآن سے محبت کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو۔ پھر پوچھا گیا، صحابہ اکرام سوال کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سوال کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سوال کر رہے ہیں۔ ایمان کی علامت اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کی علامت قرآن سے محبت، قرآن کی محبت کی علامت محمد الرسول اللہ سے محبت۔ پھر پوچھا گیا محمد الرسول اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا رسول اللہ کی اتباع، یعنی رسول اللہ کی اتباع۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ کی اتباع کی علامت کیا ہے، آپ دیکھیں ایک کے بعد دوسرا سوال کیا جا رہا ہے۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ کی اتباع کی علامت کیا ہے تو جواب اب غور کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو رسول کی اتباع کی علامت یہ ہے، فرمایا ترک دنیا۔ جو ترک دنیا ہے اس کے اندر رسول اللہ کی اتباع ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے اور اللہ سے محبت ہے، اسی کو تارک الدنیا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تارک الدنیا ہوتا ہے۔ آج یہاں پر اتنے مرشدین اکرام تارک الدنیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر رسول اللہ کی اتباع بھی موجود ہے، یہ رسول اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہ اولاد رسول اللہ ہے۔ ان سے جا کر پوچھو قرآن سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ پوچھا جب یہ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اسی کو تارک الدنیا، ترک دنیا کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دنیا، آج بادشاہوں کے پاس دنیا ہے، دنیا موجود تھی، آج ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں۔ میرا نبی کا نام روزانہ بچہ بچہ لینے والا ہے۔ عزیزان محترم رسول اللہ کا آپ گھرانہ دیکھیے، رسول اللہ کے گھر کا معاملہ آپ دیکھیں، ترک دنیا صرف مہدویوں میں نہیں ہے بلکہ یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ عزیزان محترم آپ ذرا ایک واقعہ کو سماعت فرمائیں۔ حضرت علی کے گھر میں 7 یا 8 دن سے کھانا نہیں پکا۔ حضرت علی کو جب بی بی فاطمہ کہتے ہیں، بی بی فاطمہ جا کر کہتی ہے کہ 7 یا 8 دن سے ہم نے چولہا نہیں جلایا ہے، آپ جائیے جا کر کچھ لے کر آئیے۔ اب اللہ کے حضرت علی مزدوری کرنے جاتے ہیں، مزدوری کے بعد اتنی مزدوری ملتی ہے کہ آٹا تھوڑا سا لے کر آتے ہیں، آٹا لایا جاتا ہے، روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ اب روٹیاں کتنی پکتی ہیں؟ 5 روٹیاں پکتی ہیں، صرف اتنا آٹا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے روٹیاں پکا کر رکھ دے تو ہم کتنے گالیاں دیں گے۔ اس کے ساتھ جو سالن ہونا چاہیے وہ سالن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ الگ چاکنا ہونا چاہیے، ایک الگ الگ قسم کے جب تک چیزیں موجود نہیں ہوں گے دسترخوان پر ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ صرف 5 روٹیوں کا آٹے کی مزدوری کر 5 روٹیاں پکائے گی۔ اس کے گھر کی بات کر رہا ہوں، خاتون جنت کی گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول کی بیٹی کے گھر میں 5 روٹیاں پکتی ہیں تو عزیزان محترم دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے۔ ایک روٹی حضرت علی کو دیا جاتا ہے، دوسری روٹی امام حسن امام حسین کو دیا جاتا، تیسری امام حسین کو دیا جاتا ہے۔ جب بی بی فاطمہ چوتھی روٹی لے کر بیٹھتی ہے تو عزیزان محترم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ روٹی پکڑی ہوئی ہیں، اٹھ جاتی ہیں دسترخوان پر سے، اس روٹی کو ایک کپڑے میں باندھ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بی بی فاطمہ کو پوچھتے ہیں آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے
اے اللہ کے رسول، حضرت علی نے 5 روٹیوں کا آٹا لے کر آئے تھے، میں ان روٹیوں میں ایک روٹی آپ کر لے کر آیا ہوں۔ ذرا غور کریں اے مسلمانوں، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو چمکایا، چاند میں چاندنی دی، سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دی، جس کے صدقے سے سورج روشنی دے رہا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو لے کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں، اے بیٹی میں بھی 3 دن سے فاقے کی حالت میں ہوں۔ جب اللہ کے رسول کو وہ روٹی پیش کی جاتی ہے تو بی بی فاطمہ جب پیش کرتی ہے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں، فقر و فاقے میں رسول اللہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ ارے 3 دن تک فاقے کی حالت میں ہے، آج بتاؤ ہمارا فاقہ کہاں پر ہے؟ ارے رمضان آتا ہے، رمضان آتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، سحری کو اٹھتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اذان ہونے تک پانی پیا جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے۔ افطاری کے وقت آتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، تب کمزور پڑ جاتے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ جب روزہ کھولنے کی نیت اعلان کیا جاتا ہے، ارے سب سے پہلے اٹھا کر گلاس کا پانی اٹھا لیا جاتا ہے۔ ذرا غور کرو اے مسلمانوں، 1 دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں، جو کھا کر پی کر روزہ رکھتے ہیں تو ان کے پیٹ کو وہ کتنا درد ان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ 3 دن سے فقر کے حالت میں ہوتے ہیں، فاقے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا، ارے فقر و فاقہ کرو، فقر و فاقہ کرو۔ فقر و فاقہ سے خدا کی ذات حاصل ہوتی ہے، خدا کی ذات حاصل ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی چیز ترک دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کی محبت رسول اللہ کے پاس موجود نہیں تھی، ان کے گھر والوں کے پاس موجود نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول جہاد کے لیے اعلان کرتے ہیں، جس کے پاس جو مال ہے وہ لے کر آ جائے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر جاتے ہیں، سارا مال لے کر آ جاتے ہیں۔ عمر بھی جاتے ہیں، سارا مال بھی لیتے ہیں۔ مختصر آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سارا کا سارا مال لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ابو بکر سے سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عزیزان محترم، ابو بکر فرماتے ہیں، میرے پاس گھر میں جتنا دنیا کا سامان تھا، سارا کا سارا سامان میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ دنیا کی خواہش صحابہ رسول میں بھی موجود نہیں تھی۔ اسی کو ترک دنیا کہا جاتا ہے، اسی کو ترک دنیا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ترک دنیا ایک ایسی چیز ہے، ہم مہدویوں سے کیا سوال کیا جاتا ہے کہ ترک دنیا کیا چیز موجود ہے؟ عزیزان محترم، ہم تو وہ مہدوی ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا۔ حضرت بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گروہ سے جا کر پوچھو، فرماتے ہیں حضرت بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گروہ فرماتے ہیں میں ایک مغرب کی نماز 3 مقامات پر پڑھتا ہوں، جہاں پر بھی میں رکعت باندھتا ہوں مجھے وہاں سے رکعت توڑ کر بھگا دیا جاتا ہے، پھر میں دوسری مقام پر رکعت باندھتا ہوں۔ ہم وہ مہدوی ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمارے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا۔ مہدی موعود اور ان کے صحابہ کے سامنے دنیا کو لا کر ان کے قدموں میں رکھ دی۔ امامنا مہدی موعود اور ان کے صحابہ نے دنیا کو ٹھوکر مان دی۔ ابھی آپ نے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا، ارے حکمرانی تھی، کہا گیا کہ آپ حکمران ہو جائے، آپ کی کرسی آپ کے لیے تیار ہے۔ تو شاہ نظام فرماتے ہیں، میں اس دنیا کو ٹھوکر مانتا ہوں، مجھے چاہیے تو اللہ کی محبت چاہیے۔ یہ وہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تعلیمات آپ دیکھیے۔ حضرت بندگی میاں شاہ خنویر صدیق ولایت مصدقان امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تعلیم دیتے ہیں، جب تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو
جب تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو عزیزان محترم حضرت بندگی میاں شاہ دلاور فرماتے ہیں اس کی پرورش اچھی کرو، اس کی پرورش اچھی کرو، جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، وہ بالغ ہو جائے تو حضرت شاہ خنمیر نے فرمایا، ہر باپ کے لیے فرمایا، شاہ خنمیر نے فرما دیا، شاہ خنمیر کا ہر فرمان ہم ان کے فرمان پر قربان جاتے ہیں۔ شاہ خنمیر فرماتے ہیں جب تک وہ بالغ ہوگا تم اپنے گھر میں اسے رکھو، جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے دیکھو وہ طالب دنیا ہے یا طالب خدا ہے، اگر وہ طالب دنیا ہے تو اسے گھر سے باہر نکال دو، تم اسے اپنے گھر میں نہ رکھو، کیونکہ اگر وہ طالب دنیا ہے تو تمہیں بھی تمہارے دلوں میں بھی وہ دنیا کی محبت کو پیدا فرما دے گا، اگر وہ طالب خدا ہے تو اپنے گھر میں رکھو ورنہ اسے گھر سے نکال دو۔ یہ شاہ خنمیر نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے۔ ارے ہم آج ہمارے دلوں میں حب دنیا یعنی دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، جب تک ہم اس دنیا کی محبت کو ہم اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے عزیزان محترم، یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو عزیزان محترم ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، آج دنیا ہر ایک کا دشمن بنی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز دنیا سے حاصل کر لی جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دنیا کو ترک نہ کریں، ترک دنیا نہ کریں۔ تو عزیزان محترم اسی چیز کو مہدی موعود علیہ السلام نے مصدقان امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ترک دنیا کی محبت مہدویوں میں باقی نہیں تھی، اب آج کل کے مسلمانوں میں مہدویوں میں یہ چیز اٹھ چکی ہے، دنیا کی محبت اٹھ چکی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام سے میاں سید سلام اللہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم مہدی موعود علیہ السلام اس سفر میں ہے، میاں سید سلام اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آقا ہم نے سنا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دے گا، وہ زمینوں سے سونے ہیرے جواہرات نکال کر دے گا۔ تو عزیزان محترم امامنا مہدی موعود علیہ السلام اپنا پس خوردہ نکالتے ہیں، زمین پر ڈالتے ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے، اس میں سونا اور زیورات نکل جاتے ہیں، اس سے سونا اور زیورات نکل جاتے ہیں۔ میاں سید سلام اللہ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی سلام اللہ جو چاہے وہ حاصل کر لو۔ میاں سلام اللہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی خواہش نہیں ہے، دنیا کی خواہش نہیں ہے۔ تو میاں سلام اللہ کوئی چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ میاں سلام اللہ امامنا مہدی موعود کو فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا سونا جواہرات جو بھی موجود تھا میں لے کر جا کر دائرے کے لوگوں کو دکھاؤں گا، دائرے کے لوگوں کو لے کر جا کر دکھاؤں گا۔ تو عزیزان محترم ہیرے جواہرات لے کر مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں لے کر جایا جاتا ہے، دائرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم میاں سید سلام اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امامنا مہدی موعود السلام کا یہ معجزہ دیکھا ہے، آپ کے پس خوردے سے زمین سے ہیرے اور جواہرات نکل گئے، میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ لوگوں کو دلیل کے طور پر سونا اور جواہرات لے کر آیا ہوں۔ آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جسے جو چاہیے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو تمام دائرے والے سنو مہدویوں، تمام مہدوی، آج کے مہدوی کے سامنے سونا رکھ دیا جائے، آج کا مہدوی کے سامنے دنیا آ جائے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ارے ہم وہ آج کے مہدوی ہیں، ایک اڑی کے لیے اپنے باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک اڑی کے لیے اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ارے بچوں کی لڑائیوں میں اپنے سگے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے دنیا کی دولت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں رکھ دیا گیا تو سارے دائرے والے ایک آواز میں کہتے ہیں ہمیں دنیا کی خواہش نہیں ہے، ہمیں خواہش ہے تو خدا کی خواہش ہے، ہمیں خواہش ہے تو اللہ رب العزت کی خواہش ہے، اس کے دیدار کی خواہش ہے۔ تو عزیزان محترم میاں سلام اللہ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں تم نے یہ حدیث سنی تھی کہ بندہ آئے جو مہدی آئے گا وہ ہیرے اور جواہرات نکال کر دے گا، بتاؤ میں کسے جواہرات اور ہیرے نکال کر دو؟ میں انہیں ہیرے اور جواہرات بانٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں تو بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ بندہ آیا ہے تو بندوں کو خدا سے ملانے
کھلانے کے لیے آیا ہوں. یہ جو دنیا ہے, یہ دنیا کی جو روٹی ہمارے درمیان آ کر پڑ چکی ہے, اس روٹی کو ہٹانے کے لیے آقا امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں. عزیزان محترم, ہم مہدویوں کی تاریخ اٹھا کر تو پڑھو. آج حزیرہ ہمارے پاس موجود ہے, جہاں حزیرہ ہمارے خاندان والے دفن ہوتے ہیں. کسی کا باپ دفن ہوا ہوتا ہے, کسی کے خاندان والا دفن ہوتا ہے. آج ہم خوشی سے جا کر ہمارے حزیروں میں, ہمارے قبرستانوں میں ہم دفن ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم, ہم مہدویوں کی تاریخ اٹھا کر تو دیکھو. فخر و فاخے میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شہادت ہو جاتی ہے. ارے اتنے دن کا فخر و فاقہ ہے, شہادت ہو جاتی ہے. جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ہمارے بھائی فخر و فاقے میں بھوک کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں, تو عزیزان محترم, ان لوگوں کے جنازے کو تیار کر دیا جاتا ہے. اب ان کے جنازے کو آگے لے کر جا نہیں سکتے, انہیں وہیں پر دفن کرتے ہیں, وہیں پر دفن کر دیتے ہیں. وہ جس کی جگہ ہوتی ہے وہ دوڑا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اس جگہ پر کیوں دفن کر رہے ہو. ارے ہماری مہدویوں کی وہ تاریخ ہے, ہمارے پاس اتنی جگہ بھی دنیا کی موجود نہیں تھی کہ دفن ہو سکے. دنیا اتنی بھی موجود ہمارے پاس نہیں تھی. تو عزیزان محترم, امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر وہ آپ کے شہیدوں کو دفن کر دیا جاتا ہے. جب ان کے گاؤں, وہاں کا جو جگہ والا ہوتا ہے, وہ آ کر اختلاف کرتا ہے, فرماتا ہے کہ تم اپنے قبروں سے اپنے مردوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرو. ہم مہدویوں کی یہ تاریخ ہے, جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ جاؤ خبر کھولو, جا کر خبر کھولو. وہ جگہ والا آتا ہے, سارے گاؤں والے آ جاتے ہیں, خبروں کو کھولا جاتا ہے. امامنا کو جا کر صحابہ کہتے ہیں آقا یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے جنازوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے جنازوں کو نکالا جا رہا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ, بندہ جب دفن کر رہا تھا ایک ہاتھ سے بندہ دیتا ہے, دوسرے ہاتھ سے خدا انہیں حاصل کر لیتا ہے. بندہ ایک ہاتھ سے اسے دیتا ہے, اللہ دوسرے ہاتھ سے اسے لے لیتا ہے. جب خبر کھولی گئی, جنازہ موجود نہیں تھا, خالی لفافہ پڑا ہوا تھا. وہ گاؤں والا, وہ جگہ والا پریشان ہو جاتا ہے, فرماتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہاں پر جنازے دفن کیے گئے. تو عزیزان محترم, ہماری وہ تاریخ ہے, ہمارے جنازوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی, جب بھی ہم نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا, مہدی کے دامن کو نہیں چھوڑا. آج کا مہدوی ایسا ہو چکا ہے, چند لوگوں کی باتوں کو سن کر, چند لوگوں کے سوالوں پر ڈر کر اپنے مہدویت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ارے نوجوان, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان وہ ایمان ہونا چاہیے جو رنگریز بچوں کا ایمان تھا. ویسا ایمان پیدا کرو اے نوجوانوں, ایسا ایمان پیدا کرو. ارے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, مہدی کے نام پر قربان کر دیا. عزیزان محترم, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات ہمارے پاس ہیں. ترک دنیا, آج کا مہدوی ترک دنیا کب کرتا ہے؟ جب خبر میں, جب مرنے والا ہوتا ہے, مرگ کے بستر میں پڑا ہوا ہوتا ہے, میاں کی یاد آتی ہے, میاں مرنے والے ہیں, آ کر ترک دنیا کر دے. میاں مرنے والے ہیں, آ کر ترک دنیا کر دے. عزیزان محترم, زندہ رہتے ہوئے جب خون جوشی سے اپنے رگوں میں دوڑ رہا ہے, اس وقت ترک دنیا کر لوگوں کو بتا دو کہ کھلانے والا ہمارا رزق نہیں ہے. ہم جو ڈیوٹی کر رہے ہیں, جو کسب کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں کھانا نہیں آ رہا ہے. کھانا آ رہا ہے تو خدا کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار چیز کو رزق پہنچانے کی میری ذمہ داری ہے. میں رزق پہنچا رہا ہوں, تم سمجھ رہے ہو تم کسب کر کھانا لا رہے ہو, رزق لا رہے ہو, نہیں, اللہ تمہارے گھر میں پہنچا رہا ہے. ارے تاریخ الدنیا کر بتا دو. آج ہم مہدویوں کے پاس وہ تاریخ الدنیا موجود ہے. ارے آج تک ہم نے ہماری مسجدوں کے مصلے کو نہیں بیچا. آج مسلح بھی بکنے والے ہیں. کوئی 15,000 لے کر مسلح پر ٹھہرتا ہے, کوئی 25,000 لے کر مسلح پر ٹھہرتا ہے. صرف وہ مہدوی ہی ہوں گے جب مسلح پر ٹھہرتا ہے, اللہ کا نام لے کر ٹھہرتا ہے.
اللہ کا نام لے کر ٹھہرتا ہے. عزیزان محترم، ترک دنیا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، ترک دنیا کر کر دیکھ، خدا کا دیدار تجھے نصیب ہو جائے گا. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. محترم حاضرین، ابھی آپ حضرت پیر و مرشد مشائخ افضل العلماء حافظ القرآن سید حسن اظہر میاں محمودی قبلہ کو سماعت کر رہے تھے. صدر جلسہ کی اجازت سے اور منتظمین کی خواہش ہے کہ ہم سرکار حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین حسین ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقین یہاں پر موجود ہیں. صدر جلسہ کی اجازت سے منقبت پڑھانے کی اجازت طلب کرتا ہوں. میں آواز دینا چاہتا ہوں عالی جناب اکرام الحق صاحب کو کہ آپ سرکار حضرت بندگی میں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین حسین ولایت دین دری و فیض مقیدہ کی شان میں منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منقبت حضرت بندگی میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ سیدن جی رضی اللہ عنہ. رہبر انس و جان سیدن جی، فقر کون و مکان سیدن جی، دین کے پاسبان سیدن جی، مہدویت کی شان سیدن جی، عشق و عرفان کی کان سیدن جی، ہیں بزرگوں کی آن سیدن جی، ذی وقار و ذی شان سیدن جی، چلتا پھرتا قرآن سیدن جی، آپ کی مدح خوان سیدن جی، ہم سے کیا ہو بیان سیدن جی، حق کی جانب سے بن